معزز خواتین اور ہمارے دور نزدیک کے جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رواہ الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فی مسندہ۔ عورتیں پست آواز سے اور مرد بلند آواز سے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ اس لیے مردوں کی طرح سے تمہیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کیا ہے، ہمارا رب کیا ہے، ہمارے بنیادی عقائد کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تمہیں علم حاصل ہوگا۔ یہ علم تمہیں سیدھے راستے پر، اسلام کے سچے راستے پر چلائے گا، اور یہ راستہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ عورتیں جب اپنی شعور کی عمر کو پہنچیں تو اس دور کے جو ضروری احکام و مسائل ہیں وہ تمام احکام اور مسائل سیکھ لینا فرض ہے۔ کچھ مسائل مسنون و مستحب بھی ہیں۔ مثلا عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو حیض کیا ہے، حیض کے دنوں میں وہ اپنی زندگی، اسلامی زندگی کس طور پہ گزارے، نفاس کیا ہوتا ہے، اور دوران نفاس اس کی اسلامی زندگی کس طور پہ گزرنی چاہیے، استحاضہ کیا ہے، پاکی و ناپاکی کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے، ان کی تربیت کیسے کرے۔ یہ سب مسائل عورتوں کو سیکھنا چاہیے۔ سیکھیں گی تو اس سے ان کی دنیا بھی بہتر رہے گی اور ان کی آخرت بھی انشاءاللہ العزیز بہتر رہے گی۔ دین کی یہی اور اس طرح کی دوسری باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے یہ مجلس مذاکرہ، یہ بزم فقہ قائم ہوئی ہے۔ ہم اب آپ کی طرف سے آنے والے سوالات سنیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور سرکار کے صدقے و طفیل میں فقہ حنفی کے مطابق ان کے جوابات عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق ثواب عطا فرمائے اور آپ کو توفیق سماع و قبول بخشیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی محمد اللہ علیہ نبی معدن المی الجود وعلیہ والکرم صلی وآلہ اللہ علیہ وصحبہ وسلم، وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت یہ پوچھتی ہیں کہ عورت اپنے میکے میں اور اپنے سسرال میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟ میکہ عورت کے لیے جب تک واقعی میکہ ہے تو وہ اس کا وطن اصلی ہے۔ عورت اگر لمبا سفر کر کے اپنے میکے جاتی ہے، یعنی اپنے وطن اصلی کو جاتی ہے، تو اس کے حدود میں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گی، اور اس پر فرض ہوگا کہ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھے۔ سفر میں ان نمازوں میں قصر کا حکم تھا، یعنی 2 رکعت کا، لیکن میکے پہنچتے ہی، وطن اصلی پہنچتے ہی اس پر فرض ہو گیا کہ اب یہ نمازیں 4 رکعت پڑھیں۔ انہی 3 نمازوں میں قصر ہے۔ باقی نمازیں 2 رکعت ہیں یا 3 رکعت ہیں، تو وہ نمازیں اسی طور پر سفر میں بھی پڑھیں گی اور اسی طور پر حضر میں یعنی اپنے وطن میں بھی پڑھیں گی۔ یہ تو عورت کے میکے کا حکم ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر سسرال گیا تو کیا کرے؟ شوہر سسرال گیا اور اس کی سسرال مدت مسافت پر ہے، یا کسی لمبی مسافت سے سفر طے کر کے سسرال پہنچا، تو مسافر تھا تو وہ مسافر ہی رہے گا اور سسرال پہنچنے کی وجہ سے وہ مقیم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے بال بچے، بیوی بچے
وہیں رہتے ہوں، ان کی سکونت وہیں ہو، تو یہ جیسے ہی وہاں پہنچے گا تو اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی وہ مقیم ہو جائے گا۔ جیسے اس کی بیوی اور بچے مقیم ہیں، ویسے ہی شوہر بھی سسرال پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا، اور اس پر بھی 4 رکعت والی نمازیں 4 ہی پڑھنا فرض ہوں گی، اور 3 اور 2 رکعت والی نمازوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ سفر ہو کہ حضر، ہر جگہ اسی کے مطابق پڑھی جائیں گی، لیکن 4 رکعت والی نماز سسرال میں پہنچ کر 4 پڑھے گا، جبکہ اس کی بیوی بچے وہیں پر مقیم ہوں، وہیں پر رہتے ہوں۔ اور عورت جب سسرال جائے گی تو پوری نماز پڑھے گی؟ ہاں، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ جی عورت سسرال جائے تو پوری نماز پڑھے یا قصر کرے، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے، یہ مسئلہ کچھ تفصیل طلب ہے۔ شروع میں جب عورتیں اپنے سسرال جاتی ہیں تو ان کے اعتقاد میں اور ان کی نیت میں یہی ہوتا ہے کہ ان کا گھر ان کا میکہ ہے، اور ایک مسافر کی حیثیت سے سسرال جاتی ہیں، تو کچھ دنوں تک اس کا میکے آنا جانا برقرار رہتا ہے، جب تک اس کی دل جمعی نہیں ہو جاتی، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ اس کا گھر اس کی سسرال ہے، تب تک اس کو اس کا جانا آنا میکے لگا رہتا ہے۔ تو جب تک وہ میکے کو اپنا گھر سمجھتی ہے اور دل بستگی کے لیے اسے اپنے میکے جانا آنا ہوتا ہے، اتنے دنوں تک اگر سسرال سے یا کسی بھی لمبی مسافت سے گھر پہنچتی ہے، میکے جاتی ہے، تو وہاں پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گی، اور سسرال آئے گی تو سسرال میں آتے ہی وہ مسافر ہو جائے گی۔ سسرال کے حدود سے باہر میکے کے حدود سے باہر نکلی اور سسرال پہنچی تو سسرال کے حدود میں جاتے ہی وہ مسافر ہو جائے گی، اگر اس کے میکے سے سسرال مسافت سفر پر ہو، وہ مسافرہ ہو جائے گی، اور یہاں اس کو نماز قصر پڑھنی ہے۔ لیکن جب اس کی دل بستگی ہو جائے، دل اچھی طرح مطمئن ہو جائے، اس کا عزم پختہ ہو جائے کہ اس کا گھر تو سسرال ہی ہے، یہی اس کو ہمیشہ رہنا ہے، سسرال کو چھوڑ کے کبھی جانا نہیں ہے، جب اس کے دل میں یہ اعتقاد جم جائے، یہ اطمینان بس جائے، تو اس وقت سے سسرال بھی اس کے لیے وطن اصلی کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سسرال پہنچ کر یہ مقیم ہوتی جائے گی، کہیں سے بھی آئے، میکے سے آئے یا لمبی مسافت سے آئے، جب سسرال پہنچے گی تو مقیم ہوگی، اور مقیم ہونے کی صورت میں اسے 4 رکعت والی نماز 4 پڑھنی ہوگی، 2 رکعت والی نماز 2، 3 رکعت والی نماز 3۔ امید ہے کہ خواتین یہ جواب سمجھ گئی ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ، تاکہ مفتی صاحب قبلہ مزید آپ کو سمجھائیں۔ بہرحال اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھتی ہیں، شوہر باہر ہو تو عورت کہاں رہے؟ سسرال میں رہے یا اپنے گھر میں یعنی ماں کے گھر رہے؟ یا اگر کوئی گھر اس کو لے کر دیا ہے شوہر نے تو وہاں رہے؟ شوہر اگر باہر ہے، کسی کام سے گیا ہے یا نوکری کے لیے گیا ہوا ہے، تو عورت کہاں رہے؟ اصل حکم تو یہ ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، شوہروں کو حکم ہے کہ تم جہاں رہتے ہو وہیں اپنی بیویوں کو بھی رکھو، لیکن شوہر باہر پردیس چلا گیا تو ہر جگہ لے کر اپنے ساتھ جانا تو دشوار ہے، تو یہ سوال اپنی جگہ پر معقول ہے کہ وہ میکے میں رہے یا سسرال میں یا کہاں۔ اس کے بارے میں میری نگاہ میں کتب فقہ میں کوئی صراحت نہیں گزری، اور میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کو اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کے لیے جہاں سہولتیں میسر ہوں، انتظامات ہوں، وہاں رہ کر اسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مثلا عورت کو حکم ہے کہ وہ دیوروں سے پردہ کرے، اجنبی مردوں سے پردہ کرے، اور اسے یہ بھی حکم ہے کہ آزادانہ طور پر
بے حجاب گھر سے باہر نکل کر نہ گھومے نہ بازار جائے. دونوں باتیں ہیں. اگر اس کو یہ سہولتیں سسرال میں میسر ہیں کہ اجنبی لوگوں سے پردہ اس کا ہوتا ہے پورے طور سے، جیٹھ اور دیور سے بھی پردہ اس کا برقرار رہتا ہے، اور باہر بے حجاب نکل کر بازار نہیں جاتی، شاپنگ نہیں کرتی، ادھر ادھر نہیں گھومتی، تو پھر وہ وہیں رہے اور وہیں رہ کر زندگی گزارے. گھر تو اس کا وہی ہے، تو اسے اپنا گھر بسائے رہنا چاہیے. اگر اپنا گھر نہیں بسائے گی تو بعد میں اس کے لیے دقتیں بھی آ سکتی ہیں. کہ اپنے سسرال میں رہے، جن لوگوں سے پردے کا حکم ہے ان سے پردہ کرے، اور باہر بلا حاجت شرعی نہ جائے، شاپنگ نہ کرے، اور اپنی زندگی اسلامی طریقے کے مطابق اپنے سسرال میں گزارے. لیکن اگر وہاں دیور سے جیٹھ سے پردہ نہ ہو سکتا ہو، نہیں ہو پاتا، چاہے اس کی جو بھی وجہ ہو، اور میکے میں پردہ بھی ہو جاتا ہے، گھر کے لوگ خیال کرتے ہیں، مگر یہ میکے آ کر آزادانہ گھوم نہیں سکتی، بھائی باپ ماں اس پر کنٹرول رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے میکے آ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور سسرال سے بھی رشتہ اور تعلق برقرار رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ تفصیل عند اللہ درست ہے، اور آپ کو اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنا چاہیے. مگر وہ میکے چلی جائے گی تو ساس ناراض ہو جائے گی. ہاں، ساس اگر ناراض ہو جاتی ہے تو بھی وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. جو تفصیل ہم نے بتائی ہے اس تفصیل کے مطابق اگر اللہ کی رضا میکے میں رہنے میں ہے تو ساس کی ناراضگی کو گوارا کر لے، زندگی میکے میں گزارے اور ساس کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور وہاں اس کا خرچ کون اٹھائے گا میکے جائے گی تو؟ ہاں، سارے انتظامات تو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں حکم شرعی بتانا ہے. اس کے اخراجات، اس کے نفقے کا انتظام اس کے شوہر کو کرنا چاہیے. یا تو اپنے ساتھ رکھے، یا پھر اپنے گھر پر شرعی حیثیت سے عورت کے رہنے کا بندوبست کرے، یا پھر اجازت دے کہ وہ اپنے میکے میں جائے اور اس کے نفقے کا انتظام یہ وہیں پر کرے. اچھا، یہ پوچھتی ہیں کہ عورت بناؤ سنگار کس کے لیے کرے؟ بناؤ سنگار عورت اپنے شوہر کے لیے کرے، جی. آرائش اپنے شوہر کے لیے کرے. شوہر نہیں ہے تو صاف ستھری رہے، لیکن دیدہ سے بناؤ سنگار، قابل کشش بناؤ سنگار نہ کرے، اس سے بچے. اچھا، اس سے پہلے والے سوال میں حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ دل جب تک نہیں جمتا عورت کا، اگر وہ سسرال بھی جاتی ہے تو جب تک دل نہیں جمتا وہ مسافر رہے گی، ایسے ہی بتایا تھا آپ نے؟ کچھ لوگوں نے ایسے ہی سمجھا اس کو، تو میں اس کو مزید واضح کرنا دل چاہتا نہ ہوں. جمنے کا مطلب یہ ہے جی. کہ جب تک وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا گھر اس کا میکے ہے، اور اپنے سسرال کو سسرال سمجھتی ہے، جی. تو اس وقت تک اس کا وطن اصلی اس کا میکہ ہی ہے، سسرال نہیں ہے. اچھا. اور جب اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے، اس کا دل اس کو قبول کر لے کہ اس کا گھر اب اس کی سسرال ہی ہے، جی. سسرال ہی میں رہنا ہے اور یہی اس کی زندگی گزرنی ہے، تو اس کے بعد سے سسرال اس کے لیے وطن اصلی ہو جائے گا. مگر جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس وقت تو یہی دل میں خیال ہوتا ہے نا کہ اب تو سسرال ہی اپنا گھر ہے. نہیں، یہ ایک بات تو ہوتی ہے، جی. مگر عورت کا دل وہاں پہ لگ نہیں پاتا. اچھا. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دنوں تک عورت کو میکے لاتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر لے ہاں، جاتے یہ ہیں. ہوتا ہے. جی. جب اس کی دل بستگی ہو جاتی ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور لڑکی بھی مطمئن ہو جاتی ہے کہ اس کا گھر اب وہی ہے، تو اب اس کو اپنے میکے آنے جانے کی حاجت نہیں رہتی. جی. اب صلہ رحمی کے لیے اور رشتہ برقرار رکھنے کے لیے آتی جاتی ہے. جی. اور شروع میں تو اس کی دل بستگی کے لیے لانا پڑتا ہے، جی. کیونکہ جہاں وہ ہمیشہ رہ چکی ہے اس کو چھوڑتے چھوڑتے وقت لگے گا، اور اس کو وہاں سے جانے سے تکلیف ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ جب وہ جاتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، وہ اس کا دل کٹتا ہے.
اگرچہ وہ جانتی ہے کہ اپنے سسرال جا رہی ہے، اپنے گھر جا رہی ہے، جی وہ ہونے والا گھر ہے، جی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر کے لوگ بھی اڑتے ہیں، روتے ہیں کہ گود کی پلی بچی جو 20 سال تک ہمارے پاس رہی، آج وہ لخت جگر ہم سے جدا ہو کے جا رہی ہے۔ تو نہ تو ماں باپ کو اطمینان ہو پاتا ہے اور نہ ہی لڑکی کو اطمینان ہو پاتا ہے۔ اچھا تو جب تک یہ کیفیت دل کی بنی رہے، اس وقت تک اس کے لیے وطن اصلی اس کا میکہ ہی رہے گا۔ اچھا اور زیادہ سے زیادہ کچھ بچیاں ایسی ہیں 6 مہینے میں، کچھ کا 3-4 مہینے میں، کچھ کا سال بھر کے اندر دل جمنے لگتا ہے، پر ان کو یقین ہو جاتا ہے اب ہم کو یہیں رہنا ہے، اور ان کا دل صبر کر لیتا ہے کہ ہم کو یہیں رہنا ہے، تو اس کے بعد سے ان کا وطن اصلی ان کی سسرال بھی ہو جاتی ہے۔ جی جی، تو اگر ایسا ہو کہ دل ابھی پوری طرح نہیں لگا ہے لیکن 15 دن رہنے کی نیت پہلے سے ہے وہاں جانے کے بعد، تب کیا ہوگا؟ ہاں، تو اگر 15 دن پورے رہنے کا ارادہ ہے جی تو ایسی صورت میں تو وہ مسافر ہو کر بھی مقیم ہو جائے گی مقیم ہو جائے گی، اور نماز پوری پڑے گی۔ پوری پڑے گی۔ جی، لے پالک بچوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ لے پالک جی یعنی دوسرے کا بچہ جسے گود لے لیتے ہیں جی، اور اسے پالتے ہیں۔ اڈاپٹ کرتے ہیں جیسے بچے کو، تو اس کو متبنہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، متبنہ، جی اسے متبنہ بھی کہتے ہیں، لے پالک بولتے ہیں۔ جی، ہاں، اس کے بارے میں کیا سوال کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لے تو لیتے ہیں، تو کیا اس کو وراثت میں بھی حق ملے گا، یا اس کے ساتھ جس نے لیا ہے اس کا نام باپ کے طور پہ لگے گا؟ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ آج کل آدھار کارڈ بھی بنانا پڑتا ہے، تو اس میں نام کس کا لکھا جائے گا؟ اس کے اصل باپ کا لکھا جائے گا، یا جس نے لیا ہے اپنا بیٹا بنا ہے اس کا نام لکھا جائے گا؟ ہاں، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو مناسب سوال ہے۔ جی اس بارے میں میں حافظ قرآن تو نہیں، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ یاد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، گود لیے ہوئے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لے پالکوں کو تمہارا بیٹا یعنی حقیقی بیٹا، نسبی بیٹا نہیں بنایا۔ ہاں، لوگ کہتے تو ہیں بیٹا، یا لڑکی ہے تو بیٹی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، تمہارا منہ کہتا ہے بیٹا، لیکن حقیقت میں وہ نسبی بیٹا نہیں ہے۔ اچھا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ آیت کریمہ مل گئی ماشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ سبحان اللہ، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، اللہ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ بتاتا ہے۔ جی تو اللہ نے سیدھی راہ بتائی اور حق بات بتائی کہ یہ منہ بولے بیٹے یہ تمہارے اپنے نسبی بیٹے نہیں ہیں، جی یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے کہ تمہارے منہ اس کو بیٹا بولتے ہیں مگر وہ نسبی بیٹا نہیں ہے۔ جی اور اسی آگے اس میں نہیں دیا ہے، اسی سلسلے بیان میں دیا نہیں اس کے اندر، اسی سلسلے بیان میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے ادعوہم، اچھا ہے، اوپر سے ادعوہم لآبائہم، ٹھیک ہے، میں یہ بولنا چاہتا تھا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، جی کہ ان کے جو حقیقی باپ ہیں انہی طرف منسوب کر کے ان کو پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ جی اس میں اس آیت کریمہ میں آپ نے سوال سے جو کچھ پڑھا اور پوچھا وہ سارے احکام آ گئے۔ جی پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے نسبی بیٹوں کی طرح سے نہیں ہیں، جی ہاں اپنے منہ سے بولے ہوئے بیٹے ہیں تو ان کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا، منہ سے بول دیا بیٹا جی ورنہ نسبی بیٹا نہیں۔ جی جی اچھا، تو اب ان کا نام آدھار کارڈ میں اور دوسرے سرکاری اور غیر سرکاری کاغذات میں آئے گا تو ولدیت میں کیا لکھا جائے؟ جی ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو۔ جی یعنی اگر زید جو منہ بولا بیٹا ہے اس کا باپ حقیقت میں بکر ہے جی تو اس کو زید بن بکر کہیں گے، ہاں اور وہ تربیت میں ہے راشد کے تو زید بن راشد نہیں کہیں گے اچھا بلکہ زید بن بکر کہیں گے۔ جی جو ولدیت کا خانہ ہے
تو ولدیت کے خانے میں اس کے حقیقی باپ مثلاً بکر کا نام لکھا جائے گا، اصل باپ کا. اصل باپ کا نام لکھا جائے گا. جی. ہاں اس میں خانے میں ایک لفظ، ایک خانہ اور بڑھانا چاہیے، ہاں. سرپرست کا. اچھا اچھا اچھا. سرپرست یا مربی، گارجین. گارجین، گارجین. جی یہ سب رکھنا چاہیے. جی. سرپرست، مربی، گارجین یہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو اس خانے میں یہ منہ بولے باپ کا نام دے سکتے ہیں. جی. اس نے تربیت کی ہے اور اس نے نگہداشت کی ہے اور وہی ان کا گارجین اس وقت ہے. جی. تو گارجین کے طور پر اس شخص کا نام دیا جائے جس نے اس لڑکے کو گود لیا ہے. جی. جی. تو آدھار کارڈ میں تو ایسا کوئی خانہ نہیں ہوتا ہے، جی. لیکن دوسرے سرکاری کاغذات میں یا مثلا عقد نکاح میں بھی جی. جو اپنے اختیار میں ہے یا جہاں لکھوا سکتے ہیں وہاں لکھوا کر کے جی. سرپرست کے نام والے خانے میں اس شخص کا نام لکھا جائے جس نے اس کو گود لیا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا. جی. جی. یہ اور ایک مسئلہ آپ نے وراثت کا ذکر کیا. جی. ہاں. جی. تو قرآن پاک نے اس کو بھی صاف کر دیا کہ جب یہ حقیقی بیٹا نہیں، نسبی بیٹا نہیں، اور جس کی طرف یہ منسوب ہے وہ اس کا حقیقی باپ نہیں، نسبی باپ نہیں، تو میراث میں اسے کوئی حصہ نہیں ہوگا. میراث کی بنیاد قرابت پر ہے، تو نسبی قرابت یہاں پہ نہیں پائی جاتی. اور سبی قرابت بھی ہوتی ہے تو سبی قرابت میں صرف میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے، دوسرا کوئی رشتہ نہیں آتا. جی. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میراث سے اس بچے کو حصہ نہیں ملے گا، جو بچہ جس بچے نے اپنی زندگی انہی کے پاس گزاری، اسی گھر میں گزاری ہے، جی. تو اس کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کا حقیقی باپ ہے، ماں ہے، ان کے ترکے سے اسلام ان کو حصہ دیتا ہے، جی. اس میں سے اس کو حصہ دیا جائے. اور اگر یہی بات ہے کہ یہاں سے بھی ملنا چاہیے تو اسلام نے یہ دروازہ بند نہیں کیا ہے. اسلام کا ضابطہ یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں میراث جاری ہوتی ہے تو وہاں ترکے سے حصہ دیتا ہے، اور جہاں میراث نہیں جاری ہوتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہبہ اور صدقہ و خیرات کا نظام نافذ کرتا ہے. جی. یعنی تم نے اس کو پالا ہے، پوسا ہے، محبت سے اپنے پاس رکھا ہے، تو اس کے گزارے کے لیے تمہیں کچھ انتظام کر دینا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام سے کچھ زمین، جائیداد، مکان ہبہ کے طور پر لکھ دیا جائے. جی. تو یہ دو نظام شریعت نے دیے، اسلام نے دیے ہیں. ایک نظام زکوٰۃ ہے و صدقات ہے، اور ایک نظام میراث ہے. جی. ہبہ یعنی گفٹ کر سکتے ہیں. یہ گفٹ ہے. جی. تو اگر اپنی اولاد ہے، قرابت دار ہیں، تو وہاں نظام میراث جاری ہوگا اور اس کے ترکے سے حصہ ملے گا. اپنی اولاد نہیں ہے تو وہاں پہ نظام زکوٰۃ بھی جاری ہو سکتا ہے اور نظام صدقات و خیرات بھی جاری ہو سکتا ہے. جی. کہ اگر اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو اس کو زکوٰۃ سے حصہ دے دیا جائے، اور اگر کچھ ہے تو اس کے لیے گفٹ اور ہبہ کے طور پر زمین، جائیداد، مکان وغیرہ دے دیا جائے، اس کی شادی کر دی جائے، اس کے نام نفقے کا مکمل انتظام بندوبست کر دیا جائے. جی. تو اسلام نے کسی کو محروم نہیں رکھا ہے، مگر اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ جو ترکے کا حقدار نہیں اس کو حقدار بنا دیا جائے. جی. اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ جو ساتھ میں پلا بڑا ہے، شفقت حقدار ہے، اس کو محروم رکھ دیا جائے. تو محروم بھی نہیں رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرابت دار نہیں ہے تو اس کو میراث حصہ بھی نہیں دینا ہے. تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ نظام زکوٰۃ و صدقات سے اس کو حصہ دیا جائے اور یہ نظام وہاں پر جاری کر دیا جائے. جی. بالکل یہ کلیئر ہو گیا. یہ کلیئر ہوگا. جی. ماشاء اللہ. کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ عورتیں شادی کے بعد منگل سوتر پہنتی ہیں. ہاں. اور منگل سوتر اصل میں شادی شدہ ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے جس کو سہاگن کہتے ہیں. تو ہماری یہ بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارا اس طرح سے منگل سوتر کا پہننا شرعاً کیسا ہے؟ منگل سوتر میں پہلے تو نہیں جانتا تھا، تو بعد میں مجھے بھی معلوم ہوا کہ منگل سوتر کیا چیز ہے اور کیا ہوتا ہے. جی. تو مجھے بتایا گیا کہ ہر قوم میں منگل سوتر کا رواج پایا جاتا ہے. جی. مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں اور نان مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، جی. مگر دونوں کے منگل سوتر میں کچھ فرق ہوتا ہے. ہاں. تو جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے منگل سوتر کی بناوٹ، ساخت میں کچھ الگ ڈیزائن وغیرہ ہوتی ہے جس سے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ منگل سوتر ان کا ہے اور یہ منگل سوتر ان کا ہے. کچھ فرق ہو جاتا ہے.
اور ایک خاص فرق یہ بتایا گیا کہ جو نان مسلم عورتیں ہیں ان کے منگل سوتر میں ان کے دیوی دیوتاؤں یا کچھ پرندوں یا جانداروں کے فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا. مطلب کوئی مورتی ہے, کوئی فوٹو ہے یا کسی جاندار کا فوٹو ہے جو اس کے اوپر نمایاں طور پہ بنا ہوتا ہے, اس کو وہ پہنتی ہیں. لیکن مسلم عورتوں کے منگل سوتر میں کسی جاندار کی تصویر نہیں ہوتی, کوئی مورتی کی تصویر نہیں ہوتی, کوئی دیوی دیوتا کی تصویر نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں کے منگل سوتر الگ الگ ہیں. پہچاننے والے پہچانتے ہیں یہ منگل سوتر عورتیں پہنتی ہیں اور یہ منگل سوتر یہ مسلم عورتیں پہنتی ہیں اور یہ منگل سوتر نان مسلم عورتیں پہنتی ہیں. جی. تو اگر مسلم عورتیں جہاں پہنتی ہیں وہاں اس فرق کا لحاظ کرتی ہیں تو ان کے لیے جائز ہے, کیونکہ یہ عموماً سونے کا ایک خاص قسم کا زیور ہے. جی. میں نے بھی دیکھا ہے, اچھا لگتا ہے, تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. یہ تو زینت کے اسباب میں سے ہے, جی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب بس یہ کہ نمایاں ہونا چاہیے کہ یہ وہ منگل سوتر پہنتی ہیں جو مسلمان عورتوں میں رائج ہے, جی. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور جہاں نہیں پہنا جاتا ہے, مسلم عورتیں نہیں پہنتی ہیں, جس علاقے میں نان مسلم عورتوں کا ہی شعار ہے, تو وہاں ہم مسلم بہنوں کو, بچیوں کو, بہوؤں کو منع کرتے ہیں وہاں اس سے بچیں. اور جہاں پہنتی ہیں تو وہاں وہ امتیاز رہتا ہے, اس امتیاز کا لحاظ کرتے ہوئے پہن سکتی ہیں. وہ زیور ہے اور زیور پہننا ان کے لیے جائز ہے. جی. اسی طرح یہ پوچھتی ہیں کہ عورتوں کا خوشبو لگانا شرعاً کیسا ہے؟ خوشبو لگانا, جی. عورتیں بھی خوشبو لگا سکتی ہیں, مگر دو باتیں یاد رکھو. ایک تو یہ کہ خوشبو ہلکی ہو, یعنی ہلکی مہک والی خوشبو ہو. جی. مرد تیز مہک والی خوشبو لگائیں اور عورتیں بالکل ہلکی مہک والی خوشبو, کہ اگر وہ راہ سے گزرے بھی تو کسی کو پتہ نہ چلے, یا محسوس ہو تو جب آگے بڑھ جائیں تب پتہ چلے کہ یہاں پہ کچھ خوشبو ہے. ایک دوسرے یہ کہ خوشبو صرف بدن کی صفائی اور نظافت کے لیے لگائیں, اپنے شوہر کے لیے لگائیں, اجنبی لوگوں کے لیے یا باہر نکل کر نمائش کے لیے نہ لگائیں. جی. باہر والوں میں نمائش کے لیے لگائیں, یہ غلط ہے, یہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہے. تو باہر نکلنا نمائش کے لیے تاکہ معلوم ہو کتنی شاندار خوشبو لگائی ہے, تو یہ تو اپنی طرف دعوت نظارہ دینا ہے, اس حیثیت سے یہ ناجائز ہے. جی. گھر میں لگائیں تاکہ بدن نظیف رہے, صاف شفاف رہے, اور اپنے شوہر کے لیے لگائیں. شوہر ہو اور شوہر کے لیے لگانا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے تیز خوشبو بھی لگا سکتی ہیں, مگر بس وہ اپنے روم تک, اپنے گھر تک, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, شوہر کے لیے بال کاٹ سکتی ہے؟ نہیں, بال تو نہیں کاٹ سکتی ہیں. جی. خوشبو میں اس میں فرق ہے. اچھا. کیونکہ خوشبو میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے کہ شوہر کے لیے تیز خوشبو بھی لگائیں تو الگ سے کوئی شرعی قباحت پائی جائے. جی. لہٰذا وہ جائز ہے. مگر بال کاٹنا یہ حقیقت میں اپنے جسم کو, اللہ کی بنائی خلقت کو بگاڑنا ہے. جی. اللہ نے ان کو لمبے لمبے بال دیے ہیں, اس کو کاٹ رہی ہے. یہ زینت ہے, زینت ہے. اور زینت ہی نہیں ان کے لیے, بلکہ یہ اللہ نے ان کی خلقت ہی اس طور پہ بنائی ہے. جی. تو بال کاٹنا یہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا ہے. جی. اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا یہ حرام ہے, اس لیے یہ ناجائز ہے. جی. شوہر کے لیے بھی کے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی ناجائز ہے, کیونکہ یہاں اصل میں اللہ کے حکم کی نافرمانی پائی جا رہی ہے. جی. اور جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہاں کسی مخلوق کی بات بھی نہیں سنی جاتی, اطاعت بھی نہیں کی جاتی ہے, بلکہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی جائے گی. کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے, جی. تو اب اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, یہ حق اللہ ہو جاتا ہے. جی. جہاں تک حق شوہر ہوگا وہاں تک تو اجازت ہو جائے گی, اور جہاں حق شوہر حق اللہ سے ٹکرائے گا تو حق اللہ کو ترجیح دیا جائے گا. اب وہ پرمیشن نہیں ہوگی. نہیں, اب وہ اجازت نہیں ہو سکتی. عمرے میں کاٹ سکتی ہیں صرف. ہاں, عمرے میں بھی اتنا نہیں کاٹ سکتی ہیں جتنا کاٹتی ہیں. وہ تو اتنا کاٹ دیتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ عورت بال سے اسے کوئی دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ بال رکھنے والا کوئی لڑکا ہے. عمرے میں تو صرف اتنا ہی نا, ایک انگلی کے ایک انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ سکتی ہیں. وہ اللہ اجازت دیتا ہے, رسول اللہ طرف سے اس کی اجازت ہے, ایک پور بس, اس سے زیادہ نہیں.
اور یہ ایک پور نہیں، یہ ایک بالش کر دیتی ہیں. ابھی کئی عمریں کریں گی تو جی بار بار کئی عمریں کریں گی. ہاں، اگر بار بار کئی عمریں کرتی ہیں جی تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، جی تو وہ کاٹتی رہیں، جی وہ جتنا بھی ہو جائے. جی 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 مگر یہ جو کرتے ہیں عام حالات میں، عام حالت میں تو یہ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف خلاف ہوتا ہے. نافرمانی ہے، جی اس جی. لیے ناجائز ہے. اچھا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، مردوں کو سر کے بال بڑھانے کا حکم ہے جو اپنی حالت پہ وہ رہیں، لمبے رہیں. عورتوں کو عورتوں کو. ہاں مردوں کو چہرے کے بال داڑھی بڑھانے کا حکم ہے. ہاں لیکن ادھر یہ کاٹتے ہیں، ادھر وہ کاٹنے لگتی ہیں. ہاں، تو یہ دونوں الٹا ہو جاتا ہے دونوں نا؟ آپس میں انسانیت پیدا کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی ناجائز، وہ بھی ناجائز. جی داڑھی میں اتنا ہے جی کہ اگر داڑھی ایک مشت سے زیادہ ہو جائے اتنی کاٹ سکتے تو جو ایک مشت سے زیادہ ہے اس جی. ذات کو کاٹ سکتے ہیں. جی جی یعنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو جو نیچے والا ہے وہ کاٹ دیں، جی. اوپر سے نہیں. ہاں اوپر سے کاٹے گا تو پھر تو بہت زیادہ اور کم ہو جائے گی. ہاں، نیچے سے اچھا کاٹے یہ گا. مٹھی اپنی خود کی ہونی چاہیے، حجام کی بھی چلے گی؟ کبھی کبھی حجام کی مٹھی چھوٹی ہوتی ہے. اچھا اچھا، ہاں نہیں اگر ایسا ہے پھر اپنی مٹھی ہونا چاہیے، اپنی مٹھی ہونا چاہیے. اچھا ایک سوال ہے کہ طلاق کی عدت کتنے ماہ ہے، اور عدت کے دوران گھر سے باہر جانے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اب میں جب طلاق کا لفظ سنتا ہوں نا جی تو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے. جی کیا اب سے تو ہمارے بھائی بہنوں کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن لوگ اب بھی طلاق دیتے ہیں اور طلاق کے مسائل سننے پڑتے ہیں. خیر، کیا سوال ہے؟ طلاق کی عدت کتنے مہینے کی ہے؟ ہاں، طلاق کی عدت کتنے مہینے کی ہے، جی اس میں تھوڑی تفصیل ہے. جی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو یہ دیکھیں گے کہ بیوی کو کبھی حیض آیا ہی نہیں ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے مکمل ہے، پورے 3 مہینے. یا بوڑھے اور بوڑھیوں میں جھگڑا ہو گیا اور بوڑھے نے طلاق دے دی بوڑھیا کو، وہ 60-65 سال کی ہو گئی، یہ مایوس ہو چکی ہے، اسے حیض آنا ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی عدت 3 ماہ 3 مہینے. اچھا چونکہ سوال مہینے کا تھا اس لیے میں پہلے اسی کا جواب دے رہا ہوں. جی یا عورت کے رحم میں خرابی ہو گئی، مثلا کینسر، اور اس لیے ڈاکٹر نے اس کو نکال دیا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. یہ سامنے پردے کے پیچھے سے کچھ عورتوں کی کچھ زیادہ ہی آواز آ رہی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح کام نہیں چلے گا. پلیز آپ لوگ خاموش رہیں، حضرت کتنے اچھے سے سمجھا رہے ہیں، تھوڑا سا رسپیکٹ کریں آپ. جی حضرت سوری. ہاں، تو تیسری صورت میں یہ بتا رہا تھا کہ جب رحم میں بچے دانی میں خرابی ہو جاتی ہے، کینسر کا کیا آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں یا کینسر ہو بھی جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے نکال دیتے ہیں. ہاں تو حیض آنے کا امکان تو وہیں سے تھا، جب وہی نہیں رہا تو حیض آنا ممکن ہی نہ رہا عادتاً. تو اس عورت کی عدت بھی 3 مہینے ہیں. جی یہ 3 عورتیں وہ ہیں جن کی عدت مہینوں سے پوری ہوتی ہے، 3 مہینے ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ تو سوال میں جو پوچھا گیا تھا اس کے مطابق جواب دے دیا. جی حضرت. لیکن زیادہ تر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو حیض سے ہوتی ہیں، حیض والی ہوتی ہیں. تو حیض والی عورتوں کی عدت بھی لوگ 3 مہینے ہی شمار کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ رسم نکل پڑی 3 مہینے 13 دن. اچھا 13 دن بھی بولتے ہاں، ہیں. 13 دن بھی اس میں بڑھا دیا گیا ہے. اچھا تو یہ 3 مہینہ 13 دن حیض والی عورتوں کی عدت نہیں ہے. ان کی عدت کیا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جب عورت کو نئے سرے سے حیض آئے اور چلا جائے 1، پھر دوسری بار حیض آئے اور چلا جائے 2، پھر تیسری بار حیض آئے اور چلا جائے 3 حیض آ کر جب گزر جائیں اور وہ بھی یہ حیض طلاق کے بعد سے شروع ہوں تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. یہ 3 حیض کبھی 3 مہینے میں پورے ہو جاتے ہیں، کبھی 4 مہینے میں، کبھی 6 مہینے میں، کبھی سال 2 سال 4 سال میں بھی. تو جتنے دنوں میں یہ 3 حیض پورے ہوں اتنے دنوں میں عدت پوری ہوگی. اچھا تو بنیاد یہاں مہینہ نہیں ہے اور بنیاد یہاں دن بھی نہیں ہے، بنیاد یہاں پر کیا ہے؟ حیض. حیض ہے. 3 حیض آنا چاہیے. اگر فرض کیجیے شوہر نے نادانی میں عورت کو طلاق دیا ایسے وقت میں کہ عورت اس وقت حیض میں تھی ہاں تو اس حیض کو نہیں جوڑا جائے گا. اچھا نہیں. ہاں اسی لیے میں نے کہا الگ الگ کر کے کہ طلاق کے بعد سے جو حیض شروع ہو اس کو مانا جائے گا، اس کو مانا وہ جائے گا. پہلا ہوگا، ہاں، پہلا کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا. وہ جو بعد حیض، میں آئے گا. ہاں، حیض کی حالت میں جو طلاق دی ہے وہ حیض جو ہے شمار میں نہیں آئے گا، وہ نہیں مانا جائے گا. اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. جی جی ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اس عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 ماہواری ہے. اب یہ 3 ماہواری 3 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، 3 مہینہ 13 دن میں بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 6 سال میں بھی ہو سکتی ہے. تو جتنے دنوں میں یہ 3 ماہواری مکمل ہو جائے اتنے دنوں میں اس کی عدت پوری ہوگی.
یہ 4 صورتیں ہوں گی. ایک 5ویں صورت بھی ہے کہ عورت حمل سے تھی اور ایسے میں جھگڑا ہو گیا, شوہر نے طلاق دے دی, تو اس عورت کی عدت ان چاروں کے سوا ہے. وہ کیا ہے کہ جب اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اچھا. فرض کیجئے کچھ عورت کے دن پورے ہو چکے تھے پیدائش کے, ابھی طلاق دیا اور 1 گھنٹے کے بعد اس کے بچہ پیدا ہو گیا, تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت پوری ہو گئی. اور مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کبھی 1.5-2 مہینے ہوئے تھے, طلاق دے دی, حمل ٹھہرے ہوئے ابھی 1.5-2 مہینے ہوئے تھے, جی. اب اس کے بچہ کب پیدا ہوگا 7 مہینے بعد, ہوں. تب اس کی عدت 7 مہینے ہو جائے گی. تو اس کی عدت وضع حمل ہے, یعنی یہ کہ اس کا وہ اپنا حمل جن لے, بچہ جن لے, تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب یہ بچہ طلاق کے فوراً بعد جن لے, 10 گھنٹے بعد جنے, 10 دن کے بعد جنے, یا مان لیجئے 10 مہینے کے بعد جنے, جی. تو اس طور پر اس کی عدت پوری ہوگی. اتنا مختلف اس کا حکم ہے. ہاں, تو اب یہ تو ہم نے بتا دیا, مگر عورتوں کے لیے ہدایت ہے کہ سمجھ جائیں, نوٹ کر لیں تو بہت اچھا, ورنہ جب بھی کوئی کیس ہو اس طرح کا سامنے تو ہم لوگوں سے رجوع ضرور کریں, پوچھ لیں. جی. علماء سے, اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیں, مبلغین سے پوچھ لیں, سمجھ لیں. جی. اب پھر یہ پوچھتے ہیں کہ عدت کے دوران گھر سے باہر جانے کا کیا حکم ہے؟ اچھا, عدت کے دوران بھی گھر سے باہر جانا ہے؟ گھر سے باہر جانا. اچھا, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن. یہ جو عورتیں عدت میں ہیں ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ عورت کے شوہروں کو, اب تو شوہر نہیں رہا, اولیاء کو, کہ نہ ان کو تم گھروں سے باہر نکالو, نہ وہ خود گھر سے باہر نکلیں, وہ گھر ہی میں رہیں اور گھر ہی میں رہ کر عدت گزاریں. جس گھر میں طلاق سے پہلے جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہیں, یا شوہر کی وفات سے پہلے جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں رہیں. اس کے سامنے آ سکتی ہیں, وہاں لان ہے, تو دل بہلانے کے لیے اور بیماری وغیرہ سے بچت کے لیے وہ اپنے لان میں بھی جا سکتی ہیں, مگر زیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں. جی. نہ باہر نکلیں نہ انہیں باہر نکالا. جی. گود میں 1 سال کا بچہ ہے ابھی اور پھر حمل ٹھہر گیا. گود میں 1 سال کا بچہ ہے, جی, اور پھر حمل ٹھہر گیا, تو کیا اسے ساقط کر سکتے ہیں اس حمل کو؟ نہیں, ناجائز ہے. ناجائز ہے. اچھا. حمل ٹھہر گیا تو اس حمل کی حفاظت کی جائے, کیونکہ وہ ہونے والا انسان ہے, جی. مستقبل کا وہ انسان ہے, تو اس کو ضائع کرنا مناسب نہیں. ہاں, بچہ آتا ہے, سوال آتا ہے کہ جو بچہ گود میں ہے اس کے دودھ کا اور اس کی پرورش کا انتظام کیسے ہو, کیونکہ حمل کے دنوں میں دودھ خراب ہو جاتا ہے. جی. تو اب تو میڈیکل اسٹور پہ ڈبے کا دودھ آتا ہے, اور کتنے بچے ہیں جن کے ماؤں کے دودھ نہیں ہوتا, تو وہ بچے ڈبے کے دودھ سے ہی پرورش پاتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, ذہین بھی ہوتے ہیں, صحت مند بھی رہتے ہیں, تو دودھ کارآمد ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس بچے کے لیے ڈبے کے دودھ کا معقول بندوبست کیا جائے. جی. اور ہم لوگ کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. جی. ناجائز ہے. جی حضرت. شرمگاہ سے جو رطوبت آتی ہے, کبھی کچھ پانی نکلتا ہے کچھ, تو ایسی حالت میں نماز کس طرح ادا کریں؟ پھر پڑھیں. شرمگاہ سے رطوبت آنے پر. شرمگاہ سے, جی. جی. عورت کی شرمگاہ سے. کی شرمگاہ سے. جی. عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت آتی ہے تو کیا کریں گے؟ تو آتی ہو تو نماز کس طرح ادا کریں؟ جی. یہ رطوبت جو عورتوں کے آگے کے مقام سے آتی ہے, یہ 2 طرح کی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. جی. سوال میں ابہام ہے, اس لیے ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل کر دیتے ہیں. ایک تو عورت کے آگے کے مقام میں کچھ تری رہتی ہی ہے, جیسے منہ میں کچھ تری رہتی ہے, زبان میں, ہونٹ میں, اندر کے حصے میں. جی. تو یہ تری پاک ہے. یہ فطری طور پر, قدرتی طور پر منہ میں جو تری ہوتی ہے یا عورت کی شرمگاہ میں جو تری ہوتی ہے, یہ تری پاک ہے. جی. رطوبت الفرج طاہرہ, یہ فقہا نے لکھا ہے. جی. یہ تری, یہ رطوبت پاک ہے, اور یہ اگر نکل آئے, کپڑے میں لگ جائے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی کسی کو زکام ہو گیا تو کچھ بھاگ گیا, ہاتھ میں کپڑے میں لگ گیا, جی. تو اس کا پاکی ناپاکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا. اچھا. جی. ہاں, ایک رطوبت وہ بھی ہوتی ہے جو بیماری کی وجہ سے آتی ہے,
جس کو سیلان الرحم کہتے ہیں، جی اور غالباً میڈیکل کی زبان میں اس کو لیکوریا بولتے ہیں. لیکوریا. جی تو لیکوریا یا سیلان الرحم کی وجہ سے بھی رطوبت آتی ہے. جی اس میں جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ رحم کے اندر، بچے دانی کے اندر جہاں سے حیض آتا ہے کچھ زخم ہو جاتا ہے اور اس سے انفیکشن ہو کر کے یہ رطوبت آتی رہتی ہے. تو زخم سے جو رطوبت آتی ہے یہ رطوبت ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا حکم یہ ہے کہ عورت اسے پہلے صاف کر لے اور اس کے بعد وضو بنائے اور نماز پڑھے. مگر اس کی ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عورت وہی پوچھنا چاہتی ہے، اچھا. اس لیے ہم اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں. جی وہ یہ کہ عورت کو سیلان الرحم کی شکایت ہے، لیکوریا کی بیماری ہے جی اور مسلسل یہ رطوبت آتی ہی رہتی ہے. لیکوریا کی وجہ سے، سیلان الرحم کی وجہ سے یہ رطوبت اس کو مسلسل آتی ہی رہتی ہے. کبھی کچھ رکی تو رکی ورنہ مسلسل آتی ہے. تو یہ عورت معذورہ ہے، معذور کے حکم ہے. معذور اس کو کہتے ہیں کہ جو وضو کر کے 2 رکعت فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے کہ جب تک ناپاکی نکل آئے، وضو ٹوٹ جائے. تو ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے. مطلب ظہر کا وقت ہو گیا جی. تو تازہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے. ادا بھی پڑھ سکتی ہے، قضا بھی پڑھ سکتی ہے، ادا قضا سب پڑھے، فرض واجب نفل سب پڑھے. قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے. حج کرنے کے لیے گئی ہے تو طواف زیارت کرے، سب کی اجازت ہے. مگر وہ عورت یاد رکھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت گزرے گا تو گزرنے کے ساتھ ہی پھر وہ بے وضو ہو جائے گی. تو دوبارہ دوسرے وقت میں تازہ وضو کرے اور پھر وہ ایسے ہی کرے اور اسی طور پر وہ کرتی رہے، نماز پڑھتی رہے، تلاوت کرتی رہے، آدھا قضا نمازیں پڑھتی رہے وغیرہ وغیرہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عذر سے شفا یاب نہ فرما دے. جی اللہ اس بیماری سے ہر عورت کو محفوظ رکھے، آمین آمین جس سے شکایت ہو اسے شفا یاب فرمائے. آمین. مگر حکم بتانا علیہ وسلم